تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اور سچی بات یہ، اگر اس گناہ کے اندر بدبو ہوتی ہم کسی مجلس میں جا نہیں سکتے۔ اگر انسان گناہ کرتا، جیسے بنی اسرائیل پہ گناہ کرنے کے بعد پیشانی پہ لکھ دیا جاتا، اس کے گھر کی دہلیز پہ لکھ دیا جاتا کہ اس نے فلاں رات فلاں دن یہ گناہ کیے ہیں، اگر اسی طرح ہمارے ساتھ ہوتا کہ اس نے گناہ کیے، اس گناہ کی وجہ سے یہ بدبو اس کے جسم سے مہک رہی ہے، پھوٹ رہی ہے، ہم کسی مجلس میں جا نہیں سکتے اور ہم پھر ان کو اپنی شکل نہیں دکھا سکتے۔ دو قسم کی شکلیں، ایک ظاہری شکل جو میں بیٹھا ہوں، ایک باطنی شکل ہے جس کو عالم مثال میں ایک شکل دی گئی ہے، یعنی انسان جس طرح عمل کرتا ہے تو اس کی شکل عالم مثال میں ویسے ہی ہے۔ اگر وہ جانور والے اعمال کرتا ہے تو جانور والے اعمال کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے عالم مثال میں۔ مثال کے طور پر ایک شخص بڑا حریص ہے، لالچ ہے، اور اس لالچی پہ وہ حد سے گزر گیا ہے، تو عالم مثال میں اس کی مانند ایک کتے کی طرح ہے، چونکہ کتا بھی حریص جانور ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بے حیائی میں آگے نکلا ہوا ہے، عالم مثال میں اس کی شکل جو ہے خنزیر کی طرح ہے، چونکہ خنزیر بھی بے حیا اور بے شرف ہے جانوروں میں۔ اسی طرح جو انسانوں کو دکھ پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، عالم مثال میں اس کی شکل جو ہے فرمائے کہ وہ بچھو کی مانند ہے۔ بچھو بھی انسان کو ڈنک پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ لکھا ہے، اور یہ چشم و چراغ ہندوستان کے تھے، اور یہ انہوں نے وہ کام کیا ہے، عرب و عجم میں ان کے نام کے اور ان کے حدیث کے ترانے گائے ہیں۔ آج تک نہیں، تا قیامت تک جو سلسلہ سند حدیث چلے گا وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک جا کے ملے گا، اور شاہ ولی اللہ پورے عرب و عجم سے اٹھا کر پھر عرب کے شیوخ کے ساتھ وہ سند حدیث ملائیں گے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور شرف ہے۔ ہندوستان میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کو یہ اعزاز ملا ہے۔ ان کے 4 بیٹے اور چاروں وقت کے بڑے بڑے محدث، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی جامع مسجد بھی بنائی، لیکن گھر کے ساتھ ایک مسجد بیت بنائی کہ عموماً وہاں وہ جماعت کر لیا کرتے تھے مصروفیات کی وجہ سے۔ مسجد بیت گھر کے ساتھ ہی بالکل ایک چھوٹی سی مسجد بنائی، وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ جمعے کی نماز کے لیے وہ بڑی مسجد جامع مسجد میں جاتے، لیکن جب وہاں جاتے تو چہرہ ڈھانپ کر جاتے تھے۔ ایک دن مرید نے کہہ دیا، حضرت لوگ آپ کے دیدار کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے، زیارت کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، سارے عمر آتے ہیں علاقوں میں، راستوں میں ہوتے ہیں، لیکن آپ چہرہ ڈھانپ کر جاتے ہیں۔ ایک دن 2 دن سالکین نے اس طرح کہا، تیسرے موقع پہ حضرت نے اپنی پگڑی اتاری اور چہرہ جو ڈھانپا ہوا تھا رومال سے وہ اٹھا کر اس مرید کے سر پر رکھا، جیسی رکھا چند منٹ بعد وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ ہوش پہ آیا، پوچھا کہ آپ کو ایسا کیا بے ہوشی ہو گئی؟ کہا کہ جیسی حضرت نے میرے سر پر یہ پگڑی رکھی تو مجھے کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ یہ عالم مثال میں کوئی جانور ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی سوار ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی بچھو ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی نیولا بنا ہوا ہے۔ اسی کو حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ سے جب ملاقات ہوئی، اور یہ احمد علی لاہوری کوئی چھوٹا موٹا انسان نہیں، مفسر قرآن تھے، کئی سال تک انگریز کے نرگے میں رہے۔ انگریز نے برف کے بلاک پہ لٹا کر احمد علی لاہوری پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے تھے، اور انہوں نے کہا تھا، انگریزوں یاد رکھنا تم میرے جسم کو تو ٹھنڈا کر سکتے ہو، لیکن میرے دل کے اندر جو اسلام کی حرارت اور آگ اور چنگاری جل رہی ہے، عشق نبی پہ، نبی علیہ السلام کی محبت پہ جو چنگاری جل رہی ہے اس کو تم بجھا نہیں سکتے۔ بالآخر گھٹنا ٹیک دیے اور احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کو باعزت بری کر دیا۔ یہ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ جس دن یہ ملتان کی سرزمین پہ ان کو قبر پہ لٹایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں سے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ یہ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اتنے بڑے ولی تھے، اتنے بڑے روتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، بڑے عالم نے دیکھا خواب میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا اور کہا، احمد علی کیا ہو گیا، اتنے ڈرتے کیوں؟ بس یہ کہا تھا میں پھر ڈر گیا۔
احمد علی لاہوری بہت زیادہ رونے والے تھے، آہو بکا اور سسکیاں کرنے والے تھے، خوف الہی دل کے اندر بہت زیادہ تھا۔ کہا آج ڈرنے کا موقع نہیں ہے احمد علی، آج تمہارے لیے بخشش کا پروانہ ہے، جاؤ جنت پہ جاؤ۔ یہ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک بزرگ سے میرے ملاقات ہوئی اور میں نے بزرگ سے کہا حضرت میرے لیے دعا کیجئے۔ اس بزرگ نے کہا احمد علی اللہ تجھے انسان بنائے۔ کہا میں حیران ہوا، میں تو انسان ہوں۔ کہا پھر موقع ملا، میں نے اس بزرگ سے کہا حضرت میرے لیے دعا کیجئے۔ کہا پھر انہوں نے یہی کہا کہ اللہ تجھے انسان بنائے۔ بس اس کے بعد میں نے ان سے کہہ دیا حضرت میں تو انسان ہی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے انسان ہو، لیکن بازار پہ تو دیکھو یہ انسان نظر آ رہا ہے۔ بس یہ کہنا تھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وہ پردے ہٹائے اور احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا وہاں کوئی بھی انسانی شکل پہ نہیں تھا، سارے جانور کی شکل میں، عالم مثال والی شکل پہ وہ لوگ تھے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اس کے بعد احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہ ملے گا لاکھوں میں تو دے۔ مالک تو سب کا ایک، اللہ تو سب کا ایک ہی ہے، لیکن اللہ کا کوئی ایک ہے، اللہ کا کوئی ایک ہے۔ کتنے یہاں پہ آبادی ہے؟ 500 گھر ہے، لیکن مسجد میں ایک بندہ بھی نظر نہیں آتا۔ 500 گھر ہے، ایک بندہ بھی صحیح سے نماز میں اور پابندی سے 5 وقت نمازوں میں ہم نظر نہیں آتے۔ تو اسی لیے احمد علی لاہوری رحم اللہ فرمایا کرتے تھے مالک تو سب کا ہے، مالک کا کوئی ہے، ہزاروں میں نہ ملے گا لاکھوں میں تو دیکھ۔